اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، سورۃ النساء کی یہ آیات ہے 29 اور 30، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 31 بھی ایڈ ہے اس کے ساتھ، جس میں اللہ تعالیٰ نے تجارت کے حوالے سے کچھ احکامات بیان کیے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پچھلے 10 میں بھی کچھ بیان ہو چکے تھے، کچھ انشاءاللہ آج اس کو بیان کرتے ہیں، جس میں میرے رب کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اپنے درمیان باطل طریقے سے کسی کا مال لے کر نہ کھاؤ، باطل طریقے سے کسی کا مال لے کر نہ کھاؤ۔ باطل طریقوں کے اندر میں نے بتایا تھا کہ بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں۔ باطل طریقے میں جھوٹ بھی آ جاتا ہے کہ جھوٹ کے ذریعے سے بیع و شراء کی جائے، کوئی چیز بیچی جائے، کوئی چیز لی جائے۔ باطل طریقے کے اندر چوری بھی آ گئی، باطل طریقے کے اندر ڈکیتی بھی آ گئی، باطل طریقے کے اندر خیانت کے ساتھ مال بیچنا بھی آ گیا، باطل طریقے کے اندر ذخیرہ اندوزی بھی آ گئی، باطل طریقے کے اندر جھوٹ، یعنی کہ ہر وہ چیز آ جاتی ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچے۔ حالانکہ آگے لکھا ہوا ہے کہ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، تجارت کے ذریعے لے سکتے ہو، لیکن تجارت بھی ایسی ہو جو رضامندی والی ہو، جو رضامندی والی ہو۔ یہاں رضامندی والی سے کیا مراد ہے؟ یہ ساری چیزیں تجارت کے اندر ہی تو آتی ہیں باطل طریقے سے۔ ایک تو ہے نا کہ ویسے ہی بنا پوچھے کسی سے چیز اٹھا لی، ہڑپ کر لی، کھا گئے، پی گئے، کچھ پتہ نہیں ہے کس کی تھی، کہاں سے ملی، کیسے ملی، بس کھانے کی پڑی ہے، اپنے پیٹ کی پڑی ہے، وہ تو ہے ہی باطل طریقہ۔ اس کے علاوہ سودی لین دین، اس کے علاوہ چوری ڈکیتی، یہ بھی سارے رشوت جتنے بھی ہیں یہ سارے باطل طریقے ہیں۔ لیکن بیع و شراء کے اندر ایک چیز میں خرید رہا ہوں اور ایک چیز میں آگے بیچ رہا ہوں، اس کے اندر باطل طریقے کیسے ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ وہ تو جائز ہے، بیع و شراء نہیں کریں گے تو رزق کیسے کمائیں گے؟ یہ سارا نظام کیسے چلے گا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگا دی، عن تراض منکم، عن تراض منکم، کہ وہ بیع و شراء جو ہے وہ رضامندی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مثال میں یوں سمجھا دوں آپ کو، میرے پاس ایک چیز ہے، میں اس کو بیچنا چاہ رہا ہوں 5,000 10,000 یا یوں کہہ لو کہ 5 لاکھ کی بیچنا چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے تھوڑی مجبوری ہے اس لیے میں اسے بیچ رہا ہوں۔ اب خریدنے والے جو ہے وہ میری مجبوری سے فائدہ اٹھائے اور کہے کہ نہیں میں تو 4 لاکھ روپے میں لوں گا، مارکیٹ میں ریٹ بھی اس کا 5 لاکھ ہے، لیکن اس مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میری رضامندی نہیں ہے 4 میں دینے کی، لیکن مجبوری میں 4 میں دے رہا ہوں، تو یہ جو بغیر رضامندی کے جو میں 4 میں دے رہا ہوں یہ بھی باطل طریقہ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ باطل طریقہ ہے۔ مارکیٹ کے اندر چیز آ گئی، بیچنے والا جو ہے وہ اتنے کی بیچنا چاہتا ہے، لیکن اسے مجبور کر اسے پتہ نہیں کون سے رول بتا کر، کون سی چیزیں بتا کر اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو کم ریٹ پر بیچے، اور پھر وہ خریدنے والا جو اس کو لے لیتا ہے، یہ باطل طریقہ ہے۔ دوسرا، پھر خریدنے والا اپنی مرضی سے بیچتا ہے، سامنے والے کے اوپر جو ہے وہ اپنی مرضی سے ریٹ رکھتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جب تو ایک بندے سے لے رہا ہے، اس سے تو اپنے لینے کے لیے، اپنے مقصد کے لیے ریٹ کم کرا سکتے ہے، تو سامنے والا اگر تجھے کہہ رہا ہے کم کرنے کے لیے تو پھر تو کیوں نہیں کرتا؟
تو پھر تو کیوں نہیں کرتا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر اس باطل طریقے سے یہ باطل طریقہ رائج ہو جائے ہماری مارکیٹوں کے اندر تو اس سے بہت سارے سوسائڈ ہوں گے، بہت سارے لوگوں کی جانیں جائیں گی اور بہت ساروں کے پیٹ کٹیں گے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے ساتھ مہربان ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتائے ہیں تجارت کے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرنے والی ہے، تبھی تو ایک طریقہ بتایا ہے میرے اللہ نے کہ اس طریقے کے مطابق چلو گے تو تمہارے اوپر جو ہے وہ دنیا تنگ نہیں ہوگی، تم آسانی کی زندگی گزارنے والے بنو گے، تم دنیا کے اندر آرام سے رہ سکو گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا۔ ہاں اگر کوئی اس طرح کرنا چاہے گا، باطل طریقے سے اگر کوئی کسی کا مال کھانا چاہے گا، باطل طریقے میں نے سارے بتا دیے، اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ارشاد فرما رہی ہے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، اور اگر کوئی اس طرح کرنا چاہتا ہے یا کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے اس طرح کیا، چاہتا نہیں کیا، عُدْوَانًا تجاوز کرتے ہوئے، حد سے بڑھتے ہوئے، وَظُلْمًا یا ظلم کے ساتھ، اللہ نے ایک چیز کو منع کیا ہے، اس کو باطل طریقے سے لینا خریدنا تو ویسے ہی حرام ہے، پھر اوپر سے ظلم جبراً بھی اس کے اوپر ظلم کرتے ہوئے بھی کسی دوسرے کو بیچے یا دوسرے سے لے اس کی بغیر رضامندی کے، اگر کوئی اس طرح کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، پھر ان قریب ہم اسے کیا کریں گے؟ آگ کے اندر ڈالیں گے، وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، بالکل آسان سا طریقہ بتا دیا ہمیں گناہوں سے بچنے کا، اور دوسرے گناہ جو ہے وہ ان گناہوں کی وجہ سے خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے، ما تنہون عنہ، کبائر ما تنہون عنہ، ایسے کبیرہ گناہ جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، جس میں اوپر دیکھ لو باطل طریقے سے مال غصب کرنا، کسی دوسرے کا کسی بھی طرح سے مال غصب کرنا، رشوت لینا، سودی لین دین، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اندر غبن کرنا، اور اسی طرح باقی جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں، بدکاری ہے، زنا ہے، شراب ہے، اس کے علاوہ نماز کو چھوڑ دینا ہے، روزے کو چھوڑ دینا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ والدین کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے، ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، میرا رب کہہ رہا ہے کہ پھر ہم صغیرہ گناہ تم سے مٹاتے رہیں گے، چلتے پھرتے ہو گیا تھوڑا سا گناہ، پتہ ہی نہیں چلا، یہ صغیرہ گناہ ہے، تو صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کہہ رہی ہے؟ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو صغیرہ گناہ تمہارے خود بخود ختم ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے ہم تمہارے صغیرہ گناہ بھی ختم کر دیں گے، نکفر عنکم، اور صرف گناہ ہی نہیں ختم کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم آپ کو ایک ایسی جگہ میں داخل کریں گے جو بہت ہی یعنی کہ مرحبا کہنے والی ہے، اور بہت ہی بابرکت ہے، اور بہت ہی عظمت ہے، اور بہت ہی معزز ہے۔ کریمہ معزز ہے، عزت والی ہے، اس جگہ میں داخل کریں گے، اور وہ کون سی ہے؟ وہ جنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کا وعدہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے جو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، صغیرہ گناہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، اور میرا رب کہہ رہا ہے کہ تم کبیرہ سے بچتے رہو، صغیرہ ختم ہو جائیں گے، اور میں تمہیں جنت دے دوں گا، بھئی رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت خوب کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سینے سے لگائیں، نماز کی پابندی ہو 5 وقت، اور اسی طرح نماز کے علاوہ باقی جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں ان کی بھی پابندی ہو، مساجد کا اہتمام ہو، تراویحوں کا اہتمام ہو، گالم گلوچ سے اپنی حفاظت ہو، اور اسی طرح ہر اس چیز سے،
ہر اس بات سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو ہمارے روزے کو نقصان پہنچانے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔